دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس مجلس اعزاء کے بانیان ان کے مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شركته فيها وفضلته، ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم۔ صلوات۔ ایک صلوات اور بھی سارے پڑھیں بلند۔ مومنین، میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کو موضوع کلام بنایا ہے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصال کی دوسری جلد میں
اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ المحدثین شیخ صدوق ہمارے مذہب کے وہ عظیم محدث ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ غیبت صغرا کے زمانے کی بات ہے کہ شیخ صدوق کے والد بزرگوار نے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا، خط لکھا تھا کہ آقا میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے خط کا جواب آیا جس میں امام علیہ السلام نے شیخ صدوق کے والد کو بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار اور مددگار ہوگا۔ تو امام علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، اور کیا خدمت کی مکتب اہل بیت کی۔ اگر میں کہوں کہ سینکڑوں کتابیں احادیث کی جمع کی، یعنی جہاں جہاں تک ان کو پیغمبر اور آل پیغمبر کا کلام اور ان کی احادیث میسر آئیں، انہوں نے تمام اس کلام نور کو اکٹھا کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں تالیف ہوئیں۔ ایک کتاب ان کی ہماری کتب اربع میں شامل ہے، من لا یحضرہ الفقیہ۔ ایک کتاب الخصال ہے، 2 جلدوں میں، جو جوان بیٹھے ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی اردو ترجمے کے ساتھ۔ الخصال کی دوسری جلد سے مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ حدیث بڑی خوبصورت اور منفرد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی، رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں، اور میں صرف شریک نہیں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں اس سے افضل ہوں، اگر کسی کے پاس شجاعت ہے تو میں شجاعت میں اس سے افضل ہوں۔ اسی علم کو لے لیں، آپ جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس ایسی شخصیت ہیں جن کو حبر الامت کا لقب دیا گیا ہے، رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا۔ حضرت ابن عباس کو کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، یہ اہل سنت کے منابع میں حدیث موجود ہے، شرح نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم حبر الامت ہو، تمہیں پیغمبر کی امت کا عالم کہا گیا، یہ تو بتاؤ تمہارے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنیے، فرماتے ہیں وَمَا عِلْمِ وَعِلْمُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ إِلَّا قَطْرَةٍ مِّن 7 أَبْحُرٍ۔ ابن عباس فرماتے ہیں تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی مولا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہو۔ نعرہ نہیں سنایا تجھے؟ سردار کا درود سردا ہے تینو اور کی یاد ساواں کتا نال دی گوری وچ دستیاں نے بچیاں نوں جگیاں ماواں نعرہ تمام صحابہ کے علم قطرہ اور مولا علی علیہ السلام کا علم 7 سمندر، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل۔ اسی طرح اگر کوئی شجاع ہے تو میں شجاعت میں ہر کسی سے بڑے بہادر شجاع صحابہ کرام بھی گزرے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری، آپ جنگ احد میں ان کا کبھی کردار پڑھیں، کس جرأت اور کس بہادری سے لڑے۔ ایک اور بات ہے بڑے پتہ کی، جن گھروں میں یا جن بعض لوگ ہوتے ہیں نا مشکلات میں، جنات ہیں، سایہ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے،
تو حضرت ابو دجانہ انصاری کی دعائے ابو دجانہ وہ اس کام کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ یہ وعدہ انشاءاللہ تجربہ شدہ بات ہے، سینکڑوں لوگوں نے وہ دعا لی مجھ سے۔ اس کو جس کو تکلیف ہو یہ دعائے ابو دجانہ اپنے پاس رکھے، اپنے تقیے کے نیچے رکھے، انشاءاللہ اس پریشانی سے نجات ملے گی۔ تو یہ بڑے بہادر تھے، بلکہ 70 صحابہ کرام جو جام شہادت نوش کر گئے میدان احد میں، ان کی شہادت ان کی شجاعت کی دلیل ہے۔ وہ میدان میں ڈٹے، جرت سے لڑے، جام شہادت نوش کیا۔ اگر بھاگ گئے ہوتے تو شہادت تو نہیں ملنی تھی نا۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ لیکن کسی کی شجاعت امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مولا امیر علیہ السلام نے حاکم شام کو ایک خط لکھا تھا، جناب تریماح بن عدی وہ خط لے کے گئے تھے۔ جناب تریماح کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت، یہ شام خط لے کے گئے۔ حاکم شام نے روک لیا جناب تریماح کو کہ اس خط کا جواب بھی تم ہی لیتے جاؤ۔ جناب تریماح کی موجودگی میں اس نے خط لکھوایا، اور خط میں ایک جملہ لکھوایا کہ یا علی میں تمہاری طرف اتنا بڑا لشکر روانہ کرنے والا ہوں، اس کا اگلا سرا کوفے پہنچ جائے گا اور پچھلا سرا بھی شام میں ہوگا۔ جب یہ جملہ لکھوایا نا تو جناب تریماح ہنسے اور مسکرائے۔ حاکم شام نے دیکھ لیا، پوچھا کہ ہنسنے اور مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ جناب تریماح نے فرمایا حاکم شام مجھے تیری عقل پر حیرت ہے، تو مرغابی کو پانی سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے مولا علی کو تو لشکر کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی ما ولایت عمر، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب اگر پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم ہرگز علی پیٹھ نہیں دکھائے۔ میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ ولی سبون منقبۃ لم یشرکنی فی عہد منہم، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ ان میں سے پہلی فضیلت اول منقبۃ لی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم عابد اللات والعزیٰ، میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، میں نے چشم زدن کے لیے پلک جھپکنے کی دیر نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی۔ میں نے ایک لحظے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ شرک کیا نہ بت پرستی کی۔ یہی وجہ ہے ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ یہ جملہ کرم اللہ وجہہ یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے امتیازات میں سے، خصوصیات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، واحد علی کی ذات ہے جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی۔ اور یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کے سامنے جو رجز پڑھا، جب بھی مجاہد جاتے تھے نا تو رجزی اشعار پڑھتے تھے، جو رجز پڑھا اس رجز میں اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی اسی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اجازت ہو تو مولا حسین کے رجز کے چند اشعار سناتا ہوں آپ کو۔ یہ لنگر زیب تن کرنے کے بعد پڑھنا سننا دونوں کام مشکل ہے۔ ہاں جی، پڑھنے والے نے چونکہ پڑھنا ہوتا ہے وہ تو بیدار ہی ہوتا ہے، لیکن سننے والے پہ نا وہ کھانے کا نشہ تو ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ ولایت علی کا نشہ غالب رہے، کھانے کا نشہ غالب نہ آنے دیں، صلوات پڑھ دیں سارے۔
آقا حسین علیہ السلام کا رج سنانے لگا، من لو جدن کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یعفین و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین۔ میرے آقا نے فرمایا یزیدیو سنو، من لہو جدن کا جدی فی الورا، کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے کائنات میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو، فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ سنو یزیدیو، فاطمۃ الزہرا امی، میری ماں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھ دو سیدہ کی ذات۔ وہ ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے۔ عبد اللہ غلاما یعفین و قریش یعبدون الوثنین، جس زمانے میں قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین، اور فرمایا یزیدیو، جس زمانے میں قریش لات اور عزا ان دو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا۔ میں نے لحظے کے لیے بھی شرک بھی نہیں کیا، بتوں کی پوجا بھی نہیں کی۔ اور شیعیان امیر المومن، میں التماس کروں گا خدا را، اور یہ میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ ہر بندہ قیامت تک آنے والا جو شخص خود کو مولا علی علیہ السلام کا شیعہ کہلانے پر فخر کرتا ہے، اس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا آخری وصیت نامہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ 19 کی صبح کو ضرب لگی ہے، 21 کو شب شہادت، 21 کی جو شب شہادت کی شب ہے، اس سے پہلے ضرب لگنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کا ایک وصیت نامہ ہے، اولاد کے لیے وصیت ہے، اور فرمایا قیامت تک آنے والے ہر اس شیعہ کے لیے من بلغہ کتابی، جس تک یہ میرا پیغام پہنچے۔ اب کیا یقین کریں، لوگ نہ ماں باپ کی وصیتیں یاد رکھتے ہیں، ہاں جی میری ماں نے وصیت کی تھی، میرے بابا نے وصیت کی تھی، تو ہر شیعہ علی کو اپنے آقا و مولا کا بھی وصیت نامہ، مولا نے میرے لیے کیا وصیت فرمائی، کیا خیال ہے؟ وعدہ کرتے ہو نا وصیت نامہ مولا امیر المومنین کا پڑھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اس وصیت نامے کی جو پہلی وصیت ہے وہ یہی ہے، اللہ تشرک باللہ، میری اولاد اور قیامت تک آنے والے میرے شیعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا کا کوئی شریک نہ بنانا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، قرآن مجید ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے بیٹا خدا کا کوئی شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں 2 مقام پر ارشاد پروردگار، آیت کا حصہ ہے 2 جگہ پر ایک ہی جیسا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ خدا فرما رہا ہے یاد رکھنا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف کر دے۔ نہج البلاغہ میں بھی ایک مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اما الظلم فثلاثہ، ظلم 3 طرح کے ہیں، ایک ظلم ایسا ہے جو توبہ سے معاف ہو جائے گا، وہ ہمارے گناہ ہیں، گناہ۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ظلم جو گناہ کر کے انسان کرتا ہے یہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ دوسرا ظلم ہے جو اللہ کے بندوں پر ظلم ہے۔ دوستو جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔
اما الظلم الذی لا یغفر، مولا علی فرما رہے ہیں، اور وہ ظلم جو ناقابل معافی ہے، ناقابل بخشش ہے، فہو شرک، وہ شرک۔ اللہ شرک کو معاف، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا کیا مطلب؟ علماء نے 5 قسمیں توحید کی بھی بنائی ہیں، 5 قسمیں شرک کی بھی بنائی ہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اور اللہ کی ربوبیت میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے رب ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ شرک سے بندہ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جب اللہ کے غیر کو سجدہ کرے گا تو شرک ہی کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا تھا نا کہ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو۔ اگر جائز ہوتا، تو اگر کا مطلب کیا ہے کہ جائز نہیں تھا۔ اگر اللہ کے غیر کو سجدہ جائز ہوتا میں شاگرد سے کہتا استاد کو سجدہ کر، میں غلام کو کہتا اپنے آقا کو سجدہ کر، تو جائز نہیں تھا نا، جائز نہیں تھا۔ خدا پاک کی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ جائز ہوتا نا تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی، اور اگر رسول اللہ کو سجدہ جائز ہوتا مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے سجدہ کرتے۔ خود رسول اللہ نے، خود مولا علی نے، خود آل علی نے، خود ائمہ اہل بیت نے رب کو سجدہ کر کے دنیا کو یہ سمجھایا کہ لائق سجدہ ذات صرف اللہ کی ذات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہی تو معنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں صرف لائق عبادت اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو شرک سے بچو میرے دوست۔ نبی پاک نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا ایاک ان تشرک باللہ ولو قتلت او صلبت او احرقت بالنار، تلوار سے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، سب کچھ کر لینا لیکن شرک نہ کر۔ یہ مجھے بتائیے کوا جو ہے کوا، یہ پھلوں کا نقصان زیادہ کرتا ہے یا طوطا؟ طوطا کیوں؟ ہاں چونکہ اس کا رنگ ہوتا ہے سبز، ٹھیک ہے، اور وہ جو پتوں میں چھپ کے بیٹھتا ہے نا تو پتے بھی سبز ہوتے ہیں، وہ جلدی سے پہچانا نہیں جاتا، وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اس کا بے ایمان کا پتہ چلتا ہے جب پھل توڑ کے کاٹ کے نیچے پھینک دیتا ہے، نقصان جب پھل کا کر دیتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے، چونکہ رنگ اس جیسا ہے۔ اور سامعین گرامی خدا نہ خواستہ بیدار ہوشیار رہو، بہت خطرناک زمانہ ہے، کہیں ولایت کا رنگ چڑھا کے تمہیں مشرک تو نہیں بنا رہے دنیا۔ شرک سے بچو۔ تمام انبیاء نے شرک کے خلاف جہاد کیا، تمام ائمہ نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد 14 معصوم ہستیوں کو بھیجا ہی اس لیے کائنات میں کہ اس وحدہ لا شریک کا تعارف کروائے۔ ساری مسلمان تو دنیا میں آنے کے بعد کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت، وحدہ لا شریک جانتا ہے اللہ پاک نے سب سے پہلے، کائنات نہیں تھی۔ مولا علی فرماتے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک اللہ کی ذات تھی کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا ہمارے انوار کو خلق فرما کے، جب رب کے علاوہ کچھ نہیں تھا صرف یہ 5 نور تھے، اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو ازل سے، ان ہستیوں نے تو ازل سے
سکھایا ہے کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، تو سنو پھر جملہ آسانی سے کہہ دوں، مولا علی خود کو رب کہلوانے نہیں آئے، رب کو رب منوانے آئے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ اچھا، میری نا ایک ماہر تعلیم سے بات ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو مذہب ہوتا ہے نا، جس دین کا مذہب کہہ لو، مکتب، یہ ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ جس ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے، اسی دین کو، اسی عقیدے کو، اسی عمل کو، اسی فکر کو وہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات ٹھیک بھی ہے، 99% ٹھیک ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ایک ہندو آج کیوں ہندو ہے؟ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، بولو۔ ایک سکھ اس لیے سکھ ہے کہ وہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی اس لیے یہودی، عیسائی اس لیے عیسائی۔ اچھا، مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں وہ بھی اسی طرح، جو بریلوی کے گھر میں پیدا ہوا وہ بریلوی ہو گیا، بولو۔ جو ایک دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا وہ دیوبندی بن گیا، اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہونے والا اہل حدیث ہو گیا، اور شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے والا۔ توجہ، یہ الگ بات ہے کہ رب کریم کا آپ پر کرم ہے۔ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ نہیں لائیو بھی چل رہی ہے نہیں چل رہی۔ سنو میری بات، شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، لیکن شیعہ علی رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے۔ ہاں، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، حذیفہ یمانی، یہ وہ اصحاب پیغمبر تھے جنہیں نبی کریم کے زمانے میں بھی شیعیان علی کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اور پھر نبی کریم نے اور کسی کی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ یہ ہم پہ، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کریم کا ہم پر یہ کرم ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ تحقیق کر کے تو شیعہ نہیں ہوئے نا، تحقیق کر کے تو وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے خوش نصیب جو حق سچ کو تلاش کرتا ہے پھر حق کی طرف آتا ہے، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ آپ اس لیے شیعہ ہیں کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن آپ میں اور باقی مسلمانوں میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجے اس گھرانے میں کہ جس گھرانے کی کامیابی کا اعلان رسول اللہ 1400 سال پہلے کر کے گئے۔ اگر شیعہ سنی کے ہاں حدیث موجود نہ ہو اور حدیث معتبر نہ ہو، حدیث مستند نہ ہو، تو میں مجرم ہوں۔ نبی پاک نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔ یہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے، اہل سنت کے منابع میں حدیث موجود ہے۔ جناب عمار کو خطاب کر کے فرمایا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ علی کے پیچھے۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت سرکار نے فرمایا، اے عمار یاسر، جو مولا علی کے پیچھے چلتا ہے، جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ رب نے ہمیں بھیجا۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ کر دیتے نال سرائے، آوج پیر علی دے در تے رب دے سی اڈھیر جلائے۔ میں جھوٹ نہیں آتا، میں تو قسم جوال ہے، اللہ دی ذات گواہ ہے، کیڑا کھامن پیمن ہے ساڈا، ان 14 دا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ رب کا کرم ہو گیا، ورنہ دنیا میں جس ماحول میں بچہ پلتا ہے وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے، وہی اس کا مذہب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب قدردان و لطف لینا۔ سارے جزیرت العرب تو تھا مشرک، سارے مکہ والے تھے بت پرست۔ جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے
بت بنانے والے بھی تو اسی معاشرے میں رہتے تھے، بولو، اور بت بیچنے والے وہ بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے۔ قدردانوں جملہ سننا، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، اور جس معاشرے میں بت تراش رہتے تھے، اسی معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ ابو طالب کی تربیت کا کمال ہے۔ یہ اس گھر کی تربیت ہے، یہ پیغمبر اکرم کی تربیت ہے کہ بت پرست معاشرے میں ایک بت شکن پیدا ہو۔ اور بت توڑنا کوئی آسان کام کیا سمجھتے؟ بت توڑنا آسان کام ہوتا ہے؟ بخدا بڑا مشکل کام۔ ایک خوبصورت روایت آپ مومنین کا ہدیہ کرنے لگا، مجھے نا بڑی خوشی ہے، یہ بارگاہ ماحول الحمدللہ، میرا دل یقین کریں میں بڑا خوش بیٹھا ہوں۔ خدا بانیان کی اور معاونین کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ پروردگار ان بھائیوں کو وسیع حلال رزق نصیب کرے جو بنام مولا حسین یہ خدمت انجام دی جنہوں نے اور دے رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ماحول، مجھے بڑی خوشی ہے۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بت توڑنا کوئی آسان کام۔ اچھا، مکہ جب فتح ہوا تو یہ اس وقت صورت آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہی مکہ والے تھے، پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو قرآن کہتا ہے فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پورے کا پورا خاندان، پورے کا پورا قبیلہ آتا تھا، ہاں جی، پوری بستی آتی تھی اور آ کے کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے۔ ایک قبیلہ آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط طور پر 3 ہماری شرطیں ہیں، دین قبول کرنے کی 3 شرطیں۔ سرکار نے فرمایا شرطیں بیان کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ واہ جھنڈا چوہان والا تو سواد ہی نہیں ہے، شرط آئے ہیں مسلمانوں نے، اور شرط پہلی کیا ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی، بت پرستی کی اجازت دی جائے۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، ہاں یہ جھکنے والا جو کام ہے نا، رکوع سجود والا، یہ ہم نہیں کریں۔ اور تیسری ہماری شرط یہ ہے، ایک صلوات پڑھ دیں سارے، اور تیسری ہماری شرط یہ ہے، توجہ میری طرف، کہ ہم بت نہیں توڑیں گے۔ بت توڑنے پر آپ ہمیں مجبور نہیں کریں۔ یہ 3 شرطیں انہوں نے پیش کی۔ اب سرکار کا جواب سنیے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو میرا کلمہ پڑھو نہ پڑھو تمہیں اختیار ہے، لیکن میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ علامہ ملک اجاز حسین صاحب کی بلا اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، انہوں نے جو نبی پاک کے جواب کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے نا، وہ ترجمہ بڑا سوادی۔ سرکار نے فرمایا، ان کا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری دوسری شرط۔ رسول اللہ نے فرمایا تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ فرمایا لا خیر فی دین لیس فی صلاۃ، اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں، اس دین میں بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ اچھا ناراض نہ ہوئیے، کافروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسا نماز نہیں پڑھنی، ہاں؟ اب سوال یہ جو کلمہ رسول کا پڑھ کے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس دین پر ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ یہ نماز ہے، یہ نماز۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط تیسری شرط ان کی کیا تھی کہ ہم بت نہیں توڑیں گے۔ سرکار نے فرمایا میں اس شرط پر تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے، یہ بت توڑنے والا کام میرا بھائی علی کر لے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا بت توڑنا سوکھا کام نہیں۔ بتوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، جو کافر بت پوجتے تھے نا ان کی بھی قسمیں تھیں، مٹی کے تھے، پتھر کے تھے، لکڑی کے تھے، دھات کے تھے، کھجوروں سے بھی بناتے تھے، حلوے سے بھی بناتے تھے، یہ سارا موجود۔ آج بھی بت پرستی کی قسمیں، شخصیت پرستی بھی بت پرستی ہے، جماعتوں کے بھی بت ہیں، تنظیموں کے بھی بت ہیں، خواہشات کے بھی بت ہیں، چدراہٹ کے بھی بت ہیں، انا کے بھی، یہ جو انا ہے نا، انا میں ازاداری ہو، محرم ہو، عشرہ ہو، مجلس ہو، میں ہونا چاہیے، میرا نام آنا چاہیے، میری بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کی وجہ سے یقین کرو بعض جگہ مجلسیں بند ہو گئیں، جب مسجدوں کو تالے لگ گئے، ہاں جی، صرف میں۔ حالت یہ ہے لوگ کہتے ہیں جیسے رانے پہلے ہونے ہیں تو شیعہ پیچھے ہونے ہیں، یہ بت ہے۔ اس بت کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ بت ٹوٹ گئے نا، انا کے بت، خدا قسم مذہب بڑا ترقی کر۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ بت توڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ بھائی بھی آ گئے اور ظاہر ہے پھر اس کا نہیں پڑھ تو رہا ہوں کہ چھوڑنے تھوڑا لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذائقہ خیر عطا کرے۔ تو مکہ جب فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں جتنے بت نصب تھے مولا علی علیہ السلام نے توڑے، ایسے نہیں، اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے مولا علی نے دیا ہے بھائی۔ جی اچھا، ایک بات کہ آپ غور کیجئے، شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، ایک اور چیز بڑی اہم بات کرنے لگا۔ وجہ کیا تھی کہ سرکار کی رحلت کے بعد مولا علی علیہ السلام سے دشمنی کیوں کی گئی؟ اور آپ نے علماء سے سنا کہ حتیٰ کربلا میں مولا حسین نے پوچھا تھا نا کہ میں نے دین نہیں بدلا، میں نے شریعت نہیں بدلی، میں نے کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میں نے دین میں بدعت پیدا نہیں کی، تو تم میرا خون حلال کیوں سمجھتے ہو؟ کیا جواب آیا تھا؟ بغض لابی کا، حسین تیرے باپ علی کا بغض ہے، وہ بغض ٹھیک ہے۔ یہ بغض کیوں کیا گیا؟ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد مولا علی سے دشمنی کیوں کی گئی؟ اتنے فضائل رسول اللہ اپنی زندگی میں سناتے رہے مولا علی کے۔ کبھی جمل میں لشکر اکٹھے کیے گئے، کبھی صفین میں لشکر اکٹھے کیے گئے، کبھی نہروان میں اکٹھے کیے گئے، پھر مولا علی کی اولاد کو قتل کیا گیا، پھر مولا علی کی بیٹیوں سے بدلے لیے گئے۔ یہ آخر مولا علی سے اور مولا علی کی اولاد سے اتنی دشمنی کیوں کی گئی؟ جاؤ تحقیق کر لینا۔ قصور کیا مولا علی کا؟ مولا علی علیہ السلام نے ان کافروں کے باپ دادا کو ہی قتل نہیں کیا تھا، ان کے خداؤں کو بھی قتل کیا تھا۔ یہ بت شکنی مولا علی کا جرم ہے، اور یہ کافروں کو رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والے کفار کو قتل کرنا اور پیغمبر کا دفاع کرنا، یہ مولا علی علیہ السلام کا جرم بن گیا۔ اور کیا جرم تھا مولا علی علیہ السلام؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بت توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت سارے مولا علی نے توڑ دیے، ہوبل بچ گیا۔ یہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت تھا، انسانی شکل کا بت تھا، یہ خانہ کعبہ کی چھت پر میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ ہوبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر ہے اور میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا، یا علی کرنا کیا، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا،
کتنا لطف لوگ مومنین اس جملے کا جو تاریخ نے لکھا، مجھے تو خدا کی قسم وہ سرور آتا ہے جب مولا علی کو اٹھایا نا نبی پاک نے اپنے کندھوں پہ، سرکار نے پوچھا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ مولا امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان چھو سکتا ہوں۔ آسمان علی کی دسترس میں ہے۔ سرکار کے شانوں پہ سوار ہو کر مولا امیر نے اس کو بھی توڑا، تھا تو پیتل کا بت، لیکن خدا جانتا ہے، صاحب شجرہ توبہ لکھتے ہیں حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی۔ ٹھیک ہے، اب محدث دہلوی کے دو جملے سنیے۔ جب مولا علی بت توڑ رہے تھے نا نبی پاک کے کندھوں پہ سوار ہو کر، تو سرکار کے لب متحرک ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی خوشا بحال تو کے کار حق می کنی و خوشا بحال من کے بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا، میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا۔ وہ ایک منقبت بڑی وائرل ہے، جوانوں کو یاد ہو گئی، اس کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ ایک اہل علم نے بڑا کمال کا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، باپ بیٹے کے بت توڑنے میں بھی بڑا فرق تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے تھے، مولا حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے تھے۔ بس میرا بیان تمام ہو گیا، لیکن ایک روایت، آخری فضائل کی روایت علامہ مجلسی نے، اب میں دیکھوں گا کہ اس روایت کا آپ کتنا استقبال کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے اور حبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر تھا، ایک لمبے قد والا شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے اجازت دیں تو اس کو میں توڑتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ، چشم زدن کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی علی نے نہ شرک کیا ہے اور نہ بتوں کی پوجا کی۔ بس بھائی تشریف فرمائیں، میں اگر جلدی نہ آتے تو میں کچھ اور بھی 5 منٹ پڑھ لیتا، لیکن اب سفر انہوں نے بھی کرنا ہے، یقیناً میں نے بھی کرنا ہے۔ میں 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ اللہ کے دین کی نصرت اور نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا 28 رجب کو۔ وہ جو سفر بہن بھائی نے 28 رجب کو شروع کیا تھا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، نحنو ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانت، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور جب بنا لیا گیا نا نبی کی بیٹیوں کو قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میرے یہ جملہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو، محمل
ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے تو رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سوار۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیبیوں بچوں کو سوار کرانا شروع کیا۔ آخر میں رہ گئیں 2 بیبیاں۔ جناب فضہ عرض کرتی ہیں، آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کرا، آج میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تجھے مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی جانور روتے تھے، باقی اونٹ گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا، بیٹا تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی بولی جانتا ہے، بیٹا مجھے یہ بتا یہ اونٹ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں، اور یہ بتا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نوازیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔